حامدا ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہاں تک کہ تم کو موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ. معزز نوجوان نسل، بالخصوص میری پیارے اسلام کے شہزادیوں، میری غیور ماؤں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایمان جیسی عظیم دولت ہم کو دی، ایمان جیسی بابرکت چیز ہم کو دی، ایمان جیسی عظمت ہم کو دی اللہ نے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک اس کی قدر نہیں ہے. یاد رکھو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس کی ایمان کی قدر، ایمان کی عظمت کا ہمیں اس وقت پتہ چلے گا. ایمان کی قدر کیا ہے، ایمان کی عظمت کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خدا جس نے ہمیں خوبصورت ہاتھ پیر دی ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا. آج ہی کا واقعہ ہے. میں ایک دکان پر کھڑا، ہم پیسٹری لے رہے تھے، بھائی ساتھ میں تھے. تو ایک باپ اگرچہ غیر مسلم تھا، اپنی بیٹی کو لے کر آیا. تو وہ بیٹی اپنے جنم دن کے لیے کیک خریدنے آئی تھی. غریب باپ رکشے میں آیا، اپنی بیٹی کو بٹھا کر لے کر آیا. تو وہ ریٹ معلوم کر رہے کیک کا، کافی سارے لگے ہوئے ہیں کہ یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے. تو اس کے بعد پیچھے کو ہٹ کے اپنی جیب میں دیکھ رہا ہے میری جیب میں پیسے کتنے ہیں. تو جب اس نے دیکھا کہ ہاں جیب میں 500 کا ہے تو کہتا ہے پھر بیٹی خریدو جو تم اچھے لگے. تو سوچو جب ایک مزدور باپ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کہ میری بیٹی خوش ہوئی، اس کو کتنی محبت ہوئی اپنی اولاد سے، کتنی محبت ہوئی، کتنی محبت ہوگی اس باپ کو کہ جو اپنے پورے دن کی کمائی اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ صرف 1 گھنٹے کی 10 منٹ کی خوشی کے لیے اپنے پورے دن کی کمائی رکھ دے. اور وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں مرد کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں عورت زیادہ محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے. یقیناً یہ بات حق ہے. تو بتائیں وہ خدا جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، آج ہم اس کے حکموں کو توڑے ہوئے ہیں. آج ہم خود اس کے حکموں کو بھلائے ہوئے ہیں، اس کے نافرمانی میں مبتلا ہے. گاہ مگاہ ویڈیو گروپ میں ڈالی جا رہی ہیں، دکھایا جا رہا ہے کہ امت کا حال کیا ہے، امت کہاں جا رہی ہے، ہماری نوجوان بہنیں کہاں جا رہی ہیں، ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے. کیا آپ کو بتاؤں اور کون سی داستان آپ کو سناؤں. فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. مجھے سمجھیے کہ آخر ہمارا نوجوان طبقہ کہاں سویا ہوا ہے، اپنی بہنوں کے تحفظ کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہو رہا. آج غیر مسلم اگر ان کو دیکھ جائے کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ تو اس کو مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، جہاد کا نام دیتے ہیں. اور میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں میرے بھائی یہ بتاؤ، آج ہماری بہنیں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، سلام جا رہی ہے، کوئی اف کرنے والا نہیں، کوئی آہ کرنے والا نہیں. کہاں ہو تم میرے نوجوانوں؟ اللہ کے لیے اپنی بہنوں کی حفاظت کرو، اپنی بہنوں کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے تقدس کی حفاظت کرو. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری پیاری ماں، اپنی بیٹوں کے ایمان کی حفاظت، ان کو دین سکھاؤ، اس فتنے سے بچاؤ. یہ فتنہ بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے اس وقت میں. RSS نے، وشو ہندو پریشد نے، ان تنظیموں نے ایک مہم چلائی ہے کہ مسلمان لڑکیوں سے شادی کرو، ان کو غیر مسلم بناؤ. انعامات دیے جاتے ہیں، انعامات کئی لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، رہنے کے لیے مکان دیے جا رہے ہیں.
تو اس لیے میری ماں و بہنوں، اپنے بیٹوں کی ایمان کی حفاظت کرو اور اس کمیٹی سے جڑ جاؤ، خوب ساتھ دو۔ انتظامیہ کا جنہوں نے بنایا ہے، یہ نظام چلایا ہے، ان کا ساتھ دو۔ جوڑو اپنے ان دوستوں کو، ان رشتہ داروں کو جو دین سے دور ہیں، جن کی زندگی میں دین تو ہے، نام کے مسلمان ہیں صرف، ان کو جوڑو، ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرو، ایمان کو بچاؤ۔ ہر مسلمان پر فرض ہے اپنے مسلمان بھائی کے ایمان کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان پر فرض ہے اپنے مسلمان بھائی کے ایمان کی حفاظت کرنا، فکر کرنا۔ ہر والدین سے قیامت کے دن سوال ہوگا، تم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا، تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیا دی۔ قیامت کے دن سوال ہوگا ہر والدین سے، اللہ کے یہاں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا۔ اور ہم سب سے سوال ہوگا کہ تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری لڑکی غیروں کے ساتھ دوستیاں کرتی تھی، غیروں کے ساتھ جا رہی تھی، تو تم نے کیوں نہ اس کی فکر کی۔ قیامت کے دن سوال ہوگا اللہ کے یہاں۔ اس سے میں نوجوان سے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں اور اپنے تمام ماں بہنوں سے کہ ایمان کی حفاظت کرو، ہر اس مسلمان بہن کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرو جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ میں بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، بس یہی سب باتیں مجھے عرض کرنی تھی کہ فکر میں لگ جاؤ، امت کی فکر میں لگ جاؤ، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، دعائیں مانگو، اللہ سے خوب دعائیں مانگو، اللہ بچا لے ہمارے ایمان، مسلمان بہنوں کو، ان کے ایمان کو بچا لے، اللہ سے مانگو، اللہ سے خوب دعائیں مانگو۔ بس یہ جب باتیں کہنی تھی، میں گزارش کروں گا آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کے اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے رونے والے بن جاؤ، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگو، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو۔ بس یہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔